اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت و تکریم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے بشرط استطاعت قرض دے، اور اگر کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرے، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اسے مبارکباد دے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دلاسا دے، اور تو اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرے کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے، اور تو اپنی ہنڈیا کی مہک سے اسے اذیت نہ دے الا ایک اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دے۔ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بیگانے اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان تمام احادیث کریمہ سے جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے واضح یہ ہے کہ اسلام میں حقوق ہمسائیہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمسائے چونکہ گھر کے قریب رہتے ہیں اس لیے وہ دوسرے لوگوں کی بنسبت بہتر طور پر دکھ سکھ کے ساتھی بن سکتے ہیں، ایسے ہی گھر کے قریب ہی کے باعث اسے دکھ دینے اور ستانے کے موقع بھی دور رہنے والے لوگوں کی بنسبت زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے گھروں کے بہت سارے اندرونی راز بھی وہ لوگ اپنے رشتہ داروں سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمسائیوں سے چھپانے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہمسایہ باطن یا دشمن ہو تو نہایت آسانی سے خاندان کو رسوا اور بدنام کر سکتا ہے۔ حقوق ہمسائے پر زور دے کر اس بات کا بندوبست کیا گیا ہے کہ پاس پاس رہنے والے ایک دوسرے کے لیے راحت اور آرام کا باعث بنے اور ایک دوسرے کی ایذا رسانی سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ جس معاشرے میں ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کا احساس ہوگا وہاں غریب طبقات کے امداد کی صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور غریب اور امیر کے درمیان جو اجنبیت کی خلیج ہے وہ بھی پر ہوتی رہے گی، کیونکہ امیر ہمسائے کو ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر اپنے غریب ہمسائے سے ملنا جلنا اور معاشرتی تعلقات قائم کرنے پڑیں گے، جس سے آپس کی اجنبیت اور غیریت دور ہو جائے گی۔ یہ اور ایسے ہی فوائد کے باعث ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی زیادہ رکھ اور اپنے ہمسائیوں کی خبر گیری کر، یعنی انہیں اس سالن میں سے تحفہ دے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امت کو نصیحت کی کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی ہمسائی کسی ہمسائی کے لیے تحفے کو حقیر نہ سمجھنے چاہیے، وہ تحفے کی بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمسائے سے حسن سلوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسے تحفہ بھیجا جائے۔ اسی لیے رمضان المبارک جہاں میرے اور آپ پر سایہ فگن ہوتا ہے وہاں مجھے اور آپ کو افطار کرانے اور افطاریوں میں ایک دوسرے کے اطراف میں اپنے پاس پڑوس میں دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی سے مواسات پیدا ہوتے ہیں، اسی سے معدت پیدا ہوتی ہے، اور اسی تحفے کے معاملے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسے قیمتی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تحفہ ضرور بیش قیمت ہو۔ اپنی استطاعت کے مطابق جیسا تحفہ بھی انسان دے سکے دینا چاہیے، کیونکہ اس کا اصل مقصد دلوں میں باہمی الفت کو پیدا کرانا ہے، نہ کہ اپنی امارت کا اظہار ہے۔ اسی لیے نہ تحفہ دینے والے کو یہ خیال رہنا چاہیے کہ کوئی قیمتی شے ہو تو تحفہ دوں، معمولی شے کیا دوں، اور نہ تحفہ لینے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ تحفہ دینے والے کے دل کی محبت کی طرف نگاہ کرنے کی بجائے تحفے کی قیمت کا اندازہ لگانا شروع کر دے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن سب سے پہلے 2 شخص جو آپس میں لڑ رہے ہوں گے وہ ہمسائے ہوں گے۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے سے یہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے اندر بہترین ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان حقوق کی ادائیگی میں پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اس کو اپنی تربیت کے میدان میں اس کو عملاً اس کو شامل کرنے والے مجھے اور آپ کو بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔